حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا گیا، کیف کنتم تستقبلون رمضان، بتائیے صحابہ کرام رمضان کا استقبال کیسے کیا کرتے تھے؟ تو جواب دیتے ہیں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ما کان احدنا یجرؤ علی استقبال الہلال فی قلبہ ذرۃ حت علی اخیہ المسلم، کوئی ایک صحابی رمضان کے چاند کو جب دیکھتا کسی کی جرت نہیں ہوتی تھی کہ اس کے دل کے اندر ذرا برابر بھی کسی مسلمان کے بارے میں بغض ہو۔ صاف اور شفاف دل، اور یاد رکھیں کہ یہ ایک راز ہے جو عبداللہ ابن مسعود نے پیش کیا ہے۔ اس راز کی وضاحت ایک دوسری روایت سے ہوتی ہے جو فضیل بن عیاض بیان کرتے ہیں، لم یدرک من عندنا من ادرک بکثرت الصیام ولا صلاۃ فإنما أدرك بسخاء الأنفس وسلامة الصدور ونصح المؤمن، پہلے لوگوں کو جو مقام ملا ہے وہ زیادہ نمازوں کی وجہ سے نہیں ملا، زیادہ روزے کی وجہ سے نہیں ملا، ان کے دل بڑے پیارے تھے، اس وجہ سے ان کو مقام ملا ہے، وہ امت کے خیر خواہ تھے، اس وجہ سے ان کو مقام ملا ہے، جو ان کے دل کے اندر امت کی ہمدردی تھی۔ اسی طرح بدقاء الانفس، ان کے نزدیک سب سے مہنگی چیز جنت تھی، اس لیے کہ وہ مال کی زیادہ قیمت نہیں سمجھتے تھے، وہ جنت کی زیادہ قیمت سمجھتے تھے، اور اس لیے روایت بتاتی ہے لیس العبرہ بکثرت صیامہم وصلاتہم ولا صلاتہم ولا صدقاتہم، ان کے صدقات، نمازیں اور روزے، ان چیزوں نے ان کو بلند نہیں کیا، یہ تو فرض ہیں، یہ تو ایمان اور اسلام کا حصہ ہیں، ان کو اللہ نے جو مقام دیا ہے لسلامت صدورہم، ان کے سینے، ان کے دل بہت زیادہ پیارے تھے۔ سعد رضی اللہ تعالی عنہ جن کی عمر 30 سال تھی، بلکہ کچھ دن کم تھی، جب یہ مسلمان ہوئے، اسلام کے اندر داخل ہوئے، ایمان لائے، اور 36 سال کی عمر میں ان کی وفات ہوئی۔ جب ان کی روح کو قبض کیا گیا، سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کی روح کو جب قبض کیا گیا، اہتز عرش الرحمن لموت سعد، فرمایا جاتا ہے جب ان کی روح کو قبض کیا گیا تو اللہ نے اسپیشل طور پر جبرائیل امین کو بھجوایا، اور ساتھ ساتھ یہ خبر بھی دی کہ اس کے روح کے استقبال میں اللہ کا عرش جھوم اٹھا ہے، اللہ کا عرش جھوم اٹھا ہے۔ یہ 6 سال کی زندگی انہوں نے کتنی پیاری زندگی گزاری ہے، اسلام کے اندر 6 سال کی عمر پائی، اور کتنی پیاری زندگی گزارنے والے یہ صحابی ہیں۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ کہ نہ زمین پر چلے، نہ موت آئی، نہ قبر میں گئے، نہ قیامت برپا ہوئی، نہ حساب و کتاب ہوا، نہ حشر کی سختیاں دیکھیں، بلکہ دنیا ہی کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کو جنت کی خوشخبری دی۔ اگر کسی نے فرمایا کہ کسی نے دنیا کے اندر جنتی دیکھنا ہے تو وہ سعد بن معاذ کو دیکھ لے۔ ہوا یوں، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جنت کی خوشخبری دی، جنت کی بشارت دی، وہ اس طرح دی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا یدخل علیکم الآن رجل من اہل الجنہ، میرے صحابہ جو ابھی تمہارے پاس شخص آئے گا، جو ابھی تمہارے پاس آدمی آئے گا، وہ جنتی ہے۔ اگر کسی نے جنتی دیکھنا ہے تو وہ آنے والے شخص کو دیکھ لے۔ سارے صحابہ دیکھنے لگے کہ وہ کون سا شخص ہے، وہ کون سا بندہ ہے جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ بشارت دی ہے۔ تو جب دیکھا گیا فَإِذَا هُوَ سعد، وہ آنے والا شخص جو ہے وہ سعد تھا، سعد بن معاذ تشریف لائے تھے۔
بائیں ہاتھ میں جوتی تھی، دائیں ہاتھ کے اندر عصا تھا، لاٹھی تھی، وہ ہاتھ میں پکڑی ہوئی تھی، اور ان کی داڑھی مبارک سے پانی کے قطرے گر رہے تھے، کیونکہ انہوں نے وضو کر رکھا تھا۔ ایک صحابی ان کے گھر چلے گئے، 1 دن رہے، 2 دن رہے، 3 دن رہے، پوچھا کیسے آنا ہوا؟ کہا یہ پتہ کرنے آیا تھا کہ آپ کو جو جنت کی بشارت ملی ہے، جو جنت کی خوشخبری ملی ہے، وہ کیسے ملی ہے؟ جتنی تہجد آپ پڑھتے ہیں میں بھی پڑھتا ہوں، جتنی نیکیاں آپ کرتے ہیں میں بھی کرتا ہوں، کوئی نئی چیز میں نے آپ کے اندر نہیں دیکھی۔ فلما ولیت اذا دعانی، جب میں وہاں سے جانے لگا تو مجھے پکارا، اپنے پاس بلایا، کہا ادھر آؤ، جو میں کام کرتا ہوں وہ تمہیں بھی بتاتا ہوں، شاید کہ وہ کام تم کرو، تمہارے وہ کام آ جائیں وہ باتیں۔ کہا میں نے آج تک اپنے دل کے اندر کسی مسلمان کے لیے کینہ نہیں پالا، آج تک ولیس فی قلبی غمر، میں نے آج تک اپنے دل کے اندر کسی مسلمان کے لیے گرہ نہیں لگئی۔ یہ ہے رمضان کا استقبال، رمضان کی تیاری۔ رمضان کی تیاری کے اندر ان کاموں کو کرو، اپنے دل کو صاف کرو، اپنے دل سے کینہ نکالو، اپنے دل کے اندر سے دوسرے مسلمان کے لیے بغض نکال دو، پھر رمضان کی لذت ملے گی، رمضان کی نعمتیں ملیں گی، رمضان کی عبادت کا سرور ملے گا، رمضان کے اندر اللہ کا کرم ملے گا۔ اللہ نے جو رمضان کے اندر سکینہ نازل کرنی ہے، سکون دینا ہے، راحت دینی ہے، وہ راحت بھی ملے گی، وہ سکون بھی ملے گا، وہ لذتیں بھی ملیں گی، وہ عبادات کا سرور بھی ملے گا، خوشیاں بھی ملیں گی۔ جب رمضان کو اس طرح پاؤ گے، اپنے دل سے کینہ نکالو، بغض نکالو، اور صحابہ کی طرح رمضان کو پاؤ۔ اللہ تعالی ہم سب کو یہ سعادتیں، یہ چیزیں ہم سب کو نصیب فرمائیں۔ آمین ثم آمین۔ ربنا